الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين صدق الله مولانا العظيم بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر کچھ حقوق مقرر فرمائے ہیں جن کو ادا کرنا ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے۔ ان حقوق سے پہلا حق اللہ کا ہے، حق اللہ۔ دوسرا حق اللہ کے حق کے بعد حقوق الوالدین، والدین کا حق، پھر رشتہ داروں کا حق، پڑوسیوں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، شوہر کا کیا حق ہے، بیوی کے کیا حقوق ہے۔ اسی طرح ان حقوق میں سے ایک حق وہ حقوق الاولاد کہلاتے ہیں۔ اولاد کے بھی کچھ حقوق ہے، جس طرح والدین کے حقوق اولاد پر ہے، اسی طرح اولاد کے حقوق والدین پر ہے۔ تو آج انشاءاللہ آپ کے سامنے حقوق الاولاد کا بیان ہوگا کہ بچوں کے، اولاد کے کیا حقوق ہے والدین پر۔ والدین کو چاہیے کہ ان حقوق کو پہلے سمجھے، سیکھے اور اس کے بعد اس کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے، اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ بچے کی پیدائش سے لے کر اس کے جوان ہونے تک
ماں باپ پر کچھ حقوق ہے کہ وہ ان حقوق کو ادا کرے. جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس وقت سب سے پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن پیدا ہوئے. آپ تشریف لائے اور آپ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے کان میں اذان دی. تو بچے کے کان میں اذان دینا، دائیں کان میں اذان دینا اور بائیں کان میں اقامت پڑھنا. عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بچہ پیدا ہوتا تو وہ دائیں کان میں اذان دیتے اور بائیں کان میں اقامت کہتے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو اور اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کو الصبیان ایک بیماری ہے، اس بیماری سے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. یہ پہلا کام ہے، بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان دینا ہے، اقامت کہنی ہے. پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد بچے کی پیدائش کے 7ویں روز اب اس کا نام رکھنا، عقیقہ کرنا، اس کے سر کے بال منڈوانا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حسن کی طرف سے عقیقہ کیا، حضرت حسین کی طرف سے بھی عقیقہ کیا. اور آپ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ حسن کے سر کے بال منڈوا دو اور ان بالوں کے بقدر چاندی صدقہ کر دو. یہ سنت ہے. اور آپ نے حضرت حسن کا نام رکھا حسن، حسین کا نام رکھا حسین. عقیقہ کرنا یہ سنت ہے 7ویں روز. بعض علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ جو والدین یہ چاہتے ہیں من احب اللہ یکون ولدہ عاقا فی کبرہ فلیذبح عنہ عقیقۃ فی صغرہ، جو آدمی یہ چاہتا ہے، جو ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بڑھاپے میں ان کے بچے، ان کا بیٹا، ان کی بیٹی، ان کے بچے نافرمان نہ ہو. عاق کہتے ہیں نافرمان کو. آپ نے بھی یہ لفظ سنا ہوگا کہ فلاں بچہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو گیا، اس نے اس کو عاق کر دیا. تو یہ عاق کہتے ہیں نافرمان کو. تو جو یہ چاہتا ہو کہ اس کا بیٹا، اس کی بیٹی عاق نہ ہو بڑھاپے میں، تو اسے چاہیے کہ اپنے بچوں کے بچپن میں عقیقہ کرے. تو یہ عقیقے کی برکت سے اللہ ان کے بچوں کو فرما بردار رکھے گا. عقیقہ اور عقیقہ، ہم یہاں رہتے ہیں، یہاں عقیقہ کیجئے. بچے یہاں پیدا ہوا ہے اور ہم عقیقہ کر رہے ہیں اپنے ملک میں، ٹھیک ہے عقیقہ ہو جائے گا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا ہے، اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، خود کھائے، خاندان والے کھائے. یہ خوشی کا مقام ہے کہ اس خوشی میں ہمارے خاندان کے لوگ شریک ہو، پڑوس کے لوگ شریک ہو. اور پھر اس کا نام رکھے، اچھا نام. بچوں کے لیے اچھے نام رکھنے چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اچھے نام پسند فرماتے تھے اور بچوں کے آپ نے اچھے نام رکھے. حضرت حسن پیدا ہوئے، آپ تشریف لائے، آپ نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا؟ فرمایا حضرت علی حسن کے باپ ہے. آپ نے ان سے پوچھا
تمہیں کون سا نام پسند ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول حرب. حرب جنگ کو کہتے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں، ان کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسن ہے. اگلے سال حسین پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے. کیا نام پسند کیا؟ کہا حرب. کہا حرب نہیں، اس کا نام حسین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے نام پسند فرماتے تھے جس کے معانی اچھے ہوں. ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے جس کے معنی اچھے نہ ہو. ایک عورت کا نام عاصیہ تھا. عاصیہ کے معنی نافرمان، گناہ کرنے والی. آپ نے اس کا نام بدل دیا، نہیں تمہارا نام عاصیہ نہیں، تمہارا نام جمیلہ ہے. اچھے نام سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا فال لیتے تھے. برے نام کو اور جس نام کے اچھے معنی نہ ہو اسے آپ پسند نہیں فرماتے تھے. طبرانی میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس زمانے میں لوگ عجیب عجیب نام رکھتے تھے. تو جانور سے دودھ دھونا تھا. آپ نے فرمایا کون ہے جو کھڑا ہو اور جانور سے دودھ دھوئے؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا، اللہ کے رسول میں. آپ نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا مرہ. مرہ یہ کڑوی چیز کو کہتے ہیں. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. پھر فرمایا کون ہے جو جانور سے دودھ دوئے؟ ایک اور صاحب کھڑے ہوئے. فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام جمرہ. جمرہ آگ کی چنگاری کو کہتے ہیں. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. پھر ایک اور صاحب کھڑے ہوئے. فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا یعیش. یعیش عیش سے ہے، زندگی کو کہتے ہیں. آپ نے فرمایا تم دودھ دو. اور یہ روایت طبرانی میں وہی یعیش جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دونے کا حکم دیا تھا، یہ وہی روایت کرتے ہیں. اچھے نام کو آپ پسند فرماتے تھے، اچھے نام سے اچھا فال لیتے تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین، مکے کے مشرکین اور آپ کے درمیان صلح ہوئی، اور وہاں کے لوگ آتے تھے آپ کے پاس، واپس چلے جاتے تھے، بات نہیں بنتی تھی. آخر میں سہیل ابن عمرو آئے. آپ نے دور سے دیکھا سہیل آ رہے ہیں. سہیل کے معنی میں سہولت ہے. آپ نے صحابہ جیسے ہی سہیل آئے، آپ نے فرمایا اللہ نے تمہارا کام سہل کر دیا. اچھے نام سے آپ نے اچھا فال لیا ہے. برے ناموں کو آپ نے پسند نہیں کیا ہے. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے زاد المعاد میں ایک مستقل باب قائم کیا ہے اسماء کی تاثیر کے بارے میں، کہ بچوں کے اچھے نام ہونے چاہیے، اچھے ناموں کا اچھا اثر ہوتا ہے. برے نام جس کے معنی اچھے نہ ہو ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے. انہوں نے ایک عجیب مثال دی، کہ بدر کے موقع پر مشرکین کی طرف سے 3 آدمی نکلے میدان میں. جنگ شروع ہو رہی ہے، 3 آدمی تلوار لے کر نکلے. کون ہے ہمارا مقابلہ کرنے والا؟ ایک کا نام ولید، ایک کا نام شیبہ، ایک کا نام عتبہ. اچھا اب ان کے ناموں پہ غور کریں. ولید چھوٹے سے بچے کو کہتے ہیں، یعنی بچہ جب پیدا ہو ابتدان کمزور ہوتا ہے. شیبہ کہتے ہیں بڑھاپے کو، جب انسان اپنے آخری عمر کو پہنچ جائے تو بوڑھا ہو جاتا ہے، یہ بھی کمزوری ہے. عتبہ اس کے معنی مذمت اور ملامت کرنے کے، عتاب اور معاتبہ. تو تینوں معنی کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے. تینوں ناموں کے اندر مسلمانوں کی طرف سے 3 صحابہ نکلے، علی، حمزہ، عبیدہ. علی علو ہے، اس کے اندر معنی میں قوت ہے. حضرت حمزہ، حمزہ نام ہے. حضرت حمزہ شیبہ کے مقابلے میں آئے. حضرت حمزہ نے پہلا وار کیا اور شیبہ کا سر قلم کر دیا. تو علی کے معنی میں علو ہے. ولید
کے معنی میں کمزوری ہے، حضرت علی نے ولید کا سر قلم کیا۔ حمزہ کے معنی میں طاقت ہے، شیر، اور مقابلے میں شیبہ اس کے معنی میں بڑھاپا، کمزوری ہے، اس کو قتل کر دیا۔ عبید یہ عبد کی تصغیر ہے، چھوٹا سا غلام، یہاں بھی کمزوری ہے اور وہاں عتبہ میں بھی کمزوری ہے، دونوں آپس میں لڑے تو عبیدہ زخمی ہو گئے، اور پھر حضرت علی آئے اور حضرت حمزہ آئے اور انہوں نے عتبہ کو قتل کر دیا۔ ناموں کے اندر، اچھے ناموں میں اچھے اثرات ہوتے ہیں، لیکن میرے دوستو ہمارے یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے حدیث بھی بیان کرے تو بھی سمجھ میں نہیں آتی، اور ہر چیز کو عقل سے پرکھتے ہیں، جب تک ہماری عقل میں سمجھ میں نہ آئے ہم مانتے نہیں۔ کہتے جی بہت سے لوگوں کے تو برے نام ہوتے ہیں، معنی اچھے نہیں ہوتے، پھر بھی ان لوگوں کے اندر تو کوئی بری تاثیر ہم نے نہیں دیکھی اس نام کی، ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ کیسے کہتے ہیں اچھے ناموں کا اچھا اثر ہوتا ہے، برے ناموں کا برا اثر؟ اللہ تعالیٰ نے اچھے ناموں میں اچھا اثر رکھا ہے، برے ناموں میں برا اثر ہے، لیکن یہ اللہ جب چاہے ظاہر ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، لا يسأل عما يفعل، اللہ اکبر، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ ایسا کیوں کرتا ہے، ایسا کیوں نہیں کرتا، اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن دونوں آدمیوں کو ایک بیماری لاحق ہوئی، ڈاکٹر نے دوائی دی، ایک جیسی دوائی کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک کے لیے دوا میں اثر ڈال دیا، ایک کو شفا ملی، دوسرے کو نہیں ملی۔ دو آدمی ہیں، گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، ایک آدمی بچ گیا، ایک اس میں فوت ہو گیا، اللہ کی مرضی ہے۔ دو آدمی ہیں، چھت سے نیچے گر گئے، ایک آدمی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ایک کو کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ کی مرضی ہے۔ آپ نے نام رکھا، اچھا نام رکھا، اللہ نے اس میں اچھا اثر ڈال دیا، اللہ کی مرضی ہے کہ اس نام میں کب اچھا اثر پیدا ہو، کب اس کے اندر اچھا اثر پیدا نہ ہو، اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن ہمیں حکم یہ ہم اچھے نام رکھیں بچوں کے لیے۔ آج کل فیشن بنا ہوا ہے، نام رکھتے ہیں، اس کا معنی ہی کچھ نہیں ہوتا، بس یہ فیشن ہے جی۔ وہ ٹی وی، ہماری خواتین خاص طور پر ٹی وی ڈراموں سے بڑی متاثر ہو گئی ہے کہ جی اس کا نام ایسا تھا تو اس کا نام ویسے تھا۔ پھر ہمارے پاس آتے ہیں، مولوی صاحب ایسا نام بتائیے جو یونیک قسم کا نام ہو، کسی نے نہیں رکھا ہو، قرآن کے اندر ہو۔ ہمارے ایک مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے یہاں ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے مولوی صاحب ایسا نام بتائے جو قرآن کے اندر بھی ہو، کسی نے رکھا بھی نہ ہو، تو میرا بچہ ہے اس کا نام رکھنا ہے۔ وہ بزرگ بھی اچھے بزرگ تھے، انہوں نے کہا فرعون نام رکھ دو۔ فرعون نام قرآن میں بھی ہے، کسی نے اس کے بعد کسی نے رکھا بھی نہیں ہے، تو آپ رکھ دیں اپنے بچے کا۔ اچھے نام رکھے، انبیاء کے نام اچھے نام ہے، صحابہ کے نام، احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یہاں اچھے نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، تو بچوں کے نام اچھے رکھے۔ اس کے بعد اب بچے کی تربیت کرنی ہے، بچے کی اچھی تربیت کی جائے، اس میں سب سے بڑا دخل ماں کا ہوتا ہے، والدہ کا ہوتا ہے، تو بچے کو اچھے اخلاق سکھائے، بچے کو اچھی عادتیں سکھائے، بچے کے اندر اچھی کوالٹیز پیدا ہو، عمدہ اخلاق پیدا ہو، با اخلاق بچہ ہو، گفتگو اچھی کرتا ہو، بڑوں کا احترام جانتا ہو، مہمان آئے تو ان کا احترام کرے، کسی سے بات کرنی ہے گھر پر آئے تو گفتگو کیسے کرنی ہے، ٹیلی فون آ جائے تو اس
کس ٹیلی فون میں کس طرح بات کرنی ہے، کسی کو جواب کیسے دینا ہے، اچھے اخلاق، اچھی عادتیں سکھائے، پاکی ناپاکی سکھائے، بچے کو حلال اور حرام سکھائے، جائز اور ناجائز سکھائے۔ حضرت لقمان حکیم، یہ حکیم تھے، یہ کوئی پیغمبر نہیں تھے، دانا انسان تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو اچھی نصیحتیں کی۔ اللہ کے یہاں وہ نصیحتیں اتنی اچھی ٹھہری کہ اللہ تعالیٰ نے ان نصیحتوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے اور امت کو اور انسانیت کو سمجھایا ہے۔ اپنے بچوں کو ایسی نصیحت کرو، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ اللہ اکبر۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، بیٹا جب لوگوں سے ملو، جب تمہارے پاس کوئی آئے، گھر میں آئے، راستے میں ملے، مہمان آ جائے، گھر میں کوئی آ جائے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تم اپنے منہ کو لوگوں کے لیے مت پھلاؤ، مسکراہٹ سے ملو، منہ بنا کر مت ملو، سامنے والا دیکھے تو وہ بھی خوش ہو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بیٹے زمین میں اکڑ کر مت چلو، عاجزی اختیار کرو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ پاک اترانے والے کو، شوخیاں مارنے والے کو، فخر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اے میرے بیٹے درمیانی چال چلو، نہ زیادہ دوڑو نہ بہت زیادہ آرام سے چلو متکبرین کی طرح، درمیانی چال چلو۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو، بات کرو کسی سے چیخ چیخ کے بھی باتیں مت کرو، اور نہ اتنی آہستہ کرو کسی کو سمجھ میں نہ آئے۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، آواز کو پست رکھو۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اور پھر لقمان حکیم ایک مثال دیتے ہیں، سب سے بری آواز وہ گدھے کی آواز ہے۔ یہ نصیحت ہمارے بچے، ان کے اخلاق اچھے ہو، ان کی عادتیں اچھی ہو۔ والدہ دیندار ہے، بچے دیندار ہوں گے، اللہ کا نام سیکھیں گے، کلمے سیکھیں گے، دعائیں سیکھیں گے، نماز سیکھیں گے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ، امام غزالی بن گئے، ان کا نام محمد ہے، ان کے ایک بھائی ہیں ان کا نام احمد ہے، دونوں پہنچے ہوئے عالم اور بزرگ ہیں۔ ان کی تربیت ان کی ماں نے کی، والد کا انتقال ہو گئے، دونوں یتیم تھے۔ آج خواتین کہتی ہیں جی ابا نہیں رہا، ہمارے بچوں کا، ہمارے بچے ضائع ہو گئے۔ ماں اگر تربیت کرے تو یتیم بچوں کی بھی ایسی تربیت کرتی ہے کہ وہ امام غزالی بنتا ہے۔ ان کے بارے میں عجیب باتیں لکھی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ جب حمل میں تھے تو ان کی ماں ہر وقت قرآن پڑھا کرتی تھی، زیادہ سے زیادہ۔ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، جب بچے کی پیدائش ہوئی تو جب انہیں دودھ پلاتی تھی تو اللہ کا ذکر کرتے کرتے دودھ پلاتی تھی۔ دونوں بیٹوں کی تربیت کی، ایک محمد غزالی ایک احمد غزالی، دونوں پہنچے ہوئے عالم بزرگ۔ اسلامی تاریخ میں آپ کو امام غزالی کا مقام بہت بڑا مقام نظر آئے گا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ امام غزالی وہ نماز پڑھایا کرتے تھے مسجد میں، جو ان کے بھائی تھے احمد، وہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، تو انہوں نے جا کر اپنی اماں سے شکایت کی کہ اماں جان میرا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ ماں نے احمد کو بلایا، بیٹا اپنے بھائی کے پیچھے نماز پڑھا کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اماں جان۔ نماز پڑھنے پہنچ گئے، امام غزالی نے نماز شروع کی، امام احمد پیچھے کھڑے ہوئے، ان کے بھائی۔ ایک رکعت ہوئی تو وہ امام احمد جو پیچھے بھائی کھڑے تھے وہ ایک رکعت کے بعد نماز توڑ کر چلے گئے۔ ان کو پتہ چلا، وہ گھر آئے، ماں سے شکایت کی کہ بھائی پہلے تو نماز پڑھتے نہیں تھے
اور اب پڑھنے لگے ہیں تو درمیان میں ایک رکعت چھوڑ کر چلے، ایک رکعت کے بعد نماز چھوڑ کر چلے گئے۔ ماں نے بلایا، بیٹا تم نے کیا کیا؟ وہ بھی اللہ والے تھے، انہوں نے کہا جی جو ہمارے بھائی صاحب ہیں نماز پڑھا رہے تھے، نماز میں دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے، ان کا دھیان اللہ کی طرف نہیں تھا، یہ تو فقہی مسئلہ عورتوں کے نفاس کا، نفاس عورتوں کو بچے کی پیدائش کے بعد نفاس کا خون آتا ہے، کہ نفاس کا ایک مسئلہ اس میں غور و فکر کر رہے تھے، اللہ نے ان کو کشف سے بتا دیا، اتنے بڑے بزرگ تھے، انہوں نے کہا میں اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھوں جو اللہ کو چھوڑ کر فقہی مسئلے میں غور و فکر کرے، اس لیے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ تو والدہ بھی تو عظیم خاتون تھی، وہ بھی تو چھوٹی موٹی عورت نہیں تھی، انہوں نے پہلے تو امام صاحب کی خبر لی، اپنے بیٹے امام محمد سے کہا بیٹا، اور دونوں سے کہا تم دونوں میرے کسی کام کے نہیں بنے، حالانکہ دونوں عالم بزرگ، بڑے سے کہا امام محمد سے کہا نماز پڑھاؤ تو خالص اللہ کی طرف دھیان رکھا کرو، اور دوسرے نے کہا اماں میرا کیا قصور ہے، مجھے تو کشف ہوا تھا، کہا تمہارا قصور یہ کہ تم نماز میں اس کا دل ٹٹول رہے تھے، دوسروں کے دل ٹٹولنے کے بجائے اللہ کی طرف دھیان رکھا کرو، یہ مائیں ہوتی ہیں، پھر ان کے بچے امام محمد غزالی بنتے ہیں، پھر ان کے بچے امام احمد غزالی بنتے ہیں۔ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں کہ میرا شوہر نہیں، میرے بچوں کی تربیت کیسے ہوگی، تربیت تو ماں کر سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجر کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر گئے، یہ قصہ آپ نے کتنی مرتبہ سنا ہے، لیکن ذرا اس رخ سے بھی سوچئے، تربیت اسماعیل کی حضرت ہاجرہ نے کی، ان کی ماں نے کی، اور اللہ نے دکھایا کہ دنیا میں ایک ایسی عورت کی مثال اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے کہ اس کا بیٹا والد نہیں ہے، ماں تربیت کر رہی ہے، اور ایسی تربیت کی کہ جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو ابا جان نے کہا اللہ کا حکم ہے تمہیں ذبح کرنا ہے، تو اس نے اپنا سر جھکا دیا۔ یہ ہوتی ہے ماں کی تربیت، ماں تربیت کرے۔ ہاں ماں نماز پڑھتی ہوگی، بچے نماز پڑھیں گے، ماں قرآن پڑھے گی، بچہ قرآن پڑھے گا، ماں دیندار، بچہ دیندار۔ بچوں کی اچھی تربیت، بچوں کے اخلاق اچھے ہو، عادتیں اچھی ہو، کریکٹر ان کا اچھا ہو، اور دوسری چیز بچوں کی تعلیم ہے، یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور اس میں خاص طور پر پھر باپ کا دخل ہوتا ہے، کیونکہ اب تعلیم کے لیے اسے باہر جانا ہے، اسکول جانا ہے، اب اسے مدرسہ جانا ہے، اب اسے استاد کے سامنے دو زانوں بیٹھنا ہے، اب اسے کلاس اٹینڈ کرنی ہے۔ اب اس میں سب سے بڑا کام، اس کے اندر سب سے بڑا انپٹ وہ اس کے باپ کا ہے۔ باپ کو چاہیے بچے کی تعلیم کے لیے اچھا بندوبست کرے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر ایک جگہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل مت کرو۔ مشرکین، عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں اولاد کو دو وجہ سے قتل کرتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اور یہ سوچتے تھے کہ یہ بڑی ہو کر ہماری کسی کام کی تو ہے نہیں، جنگ میں جا نہیں سکتی، کوئی اور آئے گا اسے لے جائے گا بیاہ کر کے، یہ ہمارے لیے عار ہے، اس لیے اسے دفن کر دیتے تھے۔ اور کچھ لوگ بچوں کو اس لیے دفن کرتے تھے کہ ہم خود فقر و فاقے میں مبتلا ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیسے پال سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، رزق دینے والا اللہ ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے قتل اولاد کے اندر زندہ درگور کرنا جس طرح قتل اولاد ہے، اسی طرح اپنی اولاد کو تعلیم نہ دینا، اپنی اولاد کو تعلیم کے لیے ماں باپ کوئی پرواہ نہ کرے، بیٹا بڑا ہوا جاہل بڑا ہو رہا ہے، ان کی تعلیم کی کوئی فکر نہیں، نہ اسکول بیچتے ہیں نہ مدرسہ بیچتے ہیں،
اولاد کا زندہ قتل کرنا یہ بھی قتل اولاد ہے، اور اولاد کو تعلیم سے محروم رکھنا یہ بھی قتل اولاد ہے۔ ہم نے روحانی طور پر ان کو قتل کر دیا۔ وہ بچے کس کام کے ہوں گے؟ جاہل بڑے ہوں گے۔ برطانیہ میں ہم رہے اور ہمارے بچوں کے پاس علم نہ ہو، آکسفورڈ میں ہم رہے، تعلیمی شہر ہے، دنیا سے لوگ آتے ہیں یہاں پڑھنے کے لیے۔ یہ یونیورسٹی اور یہ کالجز میں 40,000 کے قریب سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں۔ دنیا سے لوگ آتے ہیں، اپنے بچوں کو یہاں بھیجتے ہیں۔ ہمارے بچوں کے پاس علم نہیں ہے۔ ہم سب سے پیچھے ہیں، نہ دین میں بھی پیچھے ہے، دنیا میں بھی پیچھے ہے۔ ہمارے یہاں بچے آتے ہیں شام کو اسکول کے بعد گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے لیے قرآن پڑھنے۔ 6 سال کی عمر میں ہم بچوں کو داخل کرتے ہیں یہاں۔ اب 6 سال کا بچہ بہت چھوٹا نہیں ہوتا، اسکول جاتا ہے، اچھا خاصا سمجھدار ہوتا ہے، اور ہمیں تو یہ حکم دیا ہے بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز سکھاؤ۔ 6 سال کے بچے کو تو بہت کچھ آنا چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے، میں خود یہاں ہوتا ہوں مدرسے میں، اور جب بچے آتے ہیں ہم ان کا ایک چھوٹا سا امتحان لیتے ہیں۔ یقین جانیے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کچھ بچے ایسے بھی آتے ہیں اس میں 6 سال کی عمر میں ہمارے مسلمان بچے جن کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، نماز تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کا نام لینا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارے 6 سال کے بچے کو نہیں آتا۔ لیکن اس بچے کو یہ معلوم ہے کہ فٹ بال کی ٹیم کون سی ٹیم کو وہ سپورٹ کرتا ہے، اسے یہ معلوم ہے کہ کون سے فٹ بال کے کھلاڑی وہ اس کا پسندیدہ کھلاڑی ہے، اسے یہ معلوم ہے کہ کون سے فلم کا اداکار اس کا پسندیدہ اداکار ہے، اسے اپنے پسندیدہ اداکاروں کے نام معلوم ہے، اپنے پسندیدہ ہیروز معلوم ہے، فٹ بالرز معلوم ہے، لیکن اسے نہیں آتا تو اسے لا الہ الا اللہ نہیں آتا ہے۔ کیا یہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یعنی بچوں کو قرآن پڑھائے، اپنے بچوں کو دین سکھائے، اپنے بچوں کے اچھے اخلاق بنائے۔ میرے دوستو، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کرے۔ آپ کے بچے تعلیم یافتہ ہوں گے، وہ صرف آپ کے لیے آپ کے خاندان کا نام اور آپ کا نام روشن نہیں کریں گے۔ ان ممالک میں ہمارا ایک بچہ اچھا تعلیم یافتہ ہو، وہ پوری کمیونٹی کا نام روشن کرے گا، وہ ہم سب کے لیے فخر کی بات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کہتے خلیفہ منصور تخت پر بیٹھا، بادشاہ بنا، لوگ آ رہے ہیں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ مقاتل بن سلیمان ایک بہت بڑے بزرگ ہے، یہ وہاں سے گزرے، یہ بھی آ گئے۔ منصور نے دیکھا اتنے بڑے بزرگ آئے، فرمایا حضرت تشریف لائیے، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ حضرت مقاتل نے فرمایا، اے بادشاہ، میں تمہیں کون سی نصیحت کروں؟ جو باتیں میں نے سنی ہے وہ بتاؤں یا جو میں نے دیکھا ہے وہ بتاؤں؟ کہا حضرت جو آپ نے دیکھا ہے وہ بتائے۔ کہا تم سے پہلے 2 بادشاہ میں نے دیکھے ہیں، ایک بادشاہ کا نام ہشام تھا، ہشام بن عبد الملک، دوسرا بادشاہ عمر ابن عبدالعزیز۔ ہشام کے بھی 11 بیٹے تھے، عمر ابن عبدالعزیز کے بھی 11 بیٹے تھے۔ عمر ابن عبدالعزیز جب وفات ہوا تو 18 دینار اس نے میراث میں چھوڑے۔ بادشاہ وقت نے صرف 18 دینار میراث میں چھوڑے، جس میں 5 دینار میں اس کا کفن اور 4 دینار میں قبر کی جگہ خریدی گئی، اور باقی رہ گئے 9 دینار۔ 9 دینار ان کے بچوں میں تقسیم ہوئے۔ اور ہشام یہ بھی بادشاہ تھا، جب یہ فوت ہوا اس نے 11 بیٹے چھوڑے، ہر ایک بیٹے کو 10 لاکھ دینار چھوڑ کر مرا۔ پھر اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ایک وقت وہ تھا کہ میں نے عمر ابن عبدالعزیز کے ان 11 بیٹوں کو دیکھا
کہ بڑے بڑے عالم تھے اور ان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ ایک ایک وقت میں 100 اونٹ اللہ کے راستے میں خیرات کرتے تھے. یہ میں نے دیکھا وہ بچے جن کا باپ 9 دینار چھوڑ کر گیا تھا، اور میں نے ہشام کے بیٹوں کو بھی دیکھا جن کا والد ان کے لیے 10 لاکھ دینار چھوڑ کر گیا تھا. میں نے ان کا حال دیکھا کہ دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر بھیک مانگ رہے تھے. کسی نے عمر ابن عبدالعزیز سے پوچھا، آپ وہ بستر مرگ پر تھے، کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کے شہزادے اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں جا رہے، آپ یہ کیا کریں گے؟ عمر ابن عبدالعزیز جواب دیتے ہیں، میں اپنے بچوں کے لیے تقوی چھوڑ کر جا رہا ہوں. اگر میرے بچے دیندار ہوں گے تو اللہ دینداروں کا مددگار ہوتا ہے، اللہ ان کی حفاظت کرے گا. اور اگر میرے بیٹے گنہگار ہے، فاسق اور فاجر ہے، تو میں فاسق اولاد کے لیے ایسی دولت چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا کہ ان کی وجہ سے مجھے بھی عذاب دیا جائے. یہ ہوتا ہے باپ. یہ ہوتی ہے اولاد کی تربیت. اولاد کی اچھی تربیت کرے، ان کو اچھے، ہمارے بیٹے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اچھے عہدوں پر ہو، اچھی پوسٹ پر ہو، وہ بھی خوش ہوں گے، عزت کے ساتھ جئیں گے، ہمارا بھی سر فخر سے بلند ہوگا. اور کرنا کیا ہے آپ کو؟ کچھ بھی نہیں کرنا. صبح اٹھ کر آپ کو اسکول چھوڑنا ہے، شام کو واپس لانا ہے. کوئی مہینے میں 1.5 مہینے میں ایک میٹنگ ہوتی ہے استاد کے ساتھ، اس کو اٹینڈ کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے آپ کو. لیکن ہم لوگ اس کے لیے بھی تیار نہیں. میں 4 سال یہاں قریب میں جو اسکول ہے، اسٹیٹ کا اسکول ہے، میں 4 سال اس میں گورنر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ ہمارے لوگوں کا کیا حال ہے. ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہمارے بچے کیا پڑھتے ہیں، نہ وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے آتے ہیں، نہ وہ خط کا جواب لکھتے ہیں، نہ ان کو اپنے بچوں کی پروگریس کے بارے میں کوئی علم ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. بچے کیا پڑھیں گے؟ میرے دوستو، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے ہمارے بچے تعلیم میں آگے ہو. اور یہ حق ہے بچوں کا. بچوں کا صرف یہ حق نہیں کہ اچھی جینز ان کو پہنا دی. ہماری مائیں آج کل اس پہ فخر کرنے لگی ہے، ہمارے بچوں کے پاس 100 پاؤنڈ کے جوتے ہونے چاہیے. اس نے اپنے بچے کے لیے یہ والا جناب کپڑے لیے ہیں، یہ والے تو میں اس سے قیمتی لوں گی. چھوٹے بچے ہیں یہاں جناب، بالیاں پہنے ہوئے ہیں، گلے میں چین ڈالے ہوئے ہیں، موبائل 500 1000 پاؤنڈ کے موبائل چھوٹے بچوں کے پاس. کیوں؟ میں اپنے اسکول سے اپنے بچوں کو خود لینے آتا ہوں. میں اپنی بچی کو اسکول سے لے کر نکلا تو میں اپنے بچوں کو، دو بچے اسکول جاتے ہیں میرے، تو بچے ضد کرتے ہیں میں دکان لے جاؤ. ماں باپ سب آپ لوگ ہر روز دکان لے جا سکتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے ایک ترتیب ہونی چاہیے. اور یہ میں نے ایک نو مسلم خاتون سے سیکھا ہے. وین والا کھڑا تھا اور بچے آئس کریم لے رہے تھے. ایک بچہ ضد کر رہا تھا، ایک نو مسلم خاتون کا بچہ، اور جناب کیا ہے، انگریز تھی وہ، اس کا بچہ ضد کر رہا تھا مجھے آئس کریم چاہیے. اس نے کہا نہیں، آج تمہارے آئس کریم کا دن نہیں، تمہارے آئس کریم کا دن جو ہے وہ اگلے ہفتے آئے گا، اس ہفتے ختم ہو گیا ہے. وہ ہر روز بچے کو آئس کریم دلا سکتی ہے، لیکن بچے کی تربیت کرنی ہے. تو میں نے اس سے یہ سیکھا، میں بھی اپنے بچوں کو ہفتے میں 1 دن شاپ پر لے جاتا ہوں. بچوں کو ایک سسٹم کے ساتھ رکھنا چاہیے. نہیں آپ کے بچے کے پاس چھوٹا سا ایک بچہ ہے 7 سال کا، اس کے جیب میں 40 پاؤنڈ کیوں ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ 7 سال کا 6 سال کا بچہ، اس کے جیب میں 10 پاؤنڈ کیوں ہے، 20 پاؤنڈ کیوں ہے؟ وہ کیا کرے گا اس سے؟ میرے دوستو، یہ ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے. ہمارے بچے خراب نہ ہو، ہم انہیں خود اپنے ہاتھوں سے خراب نہ کریں. ابھی جب بچے بڑے ہو جائے، تعلیم یافتہ ہوں گے، با اخلاق ہوں گے، با کردار ہوں گے، پھر ان کی شادی کرائے. یہ آخری بات، وقت بھی ختم ہو گیا، اسی پہ ختم کرتا ہوں. اچھے رشتے ڈھونڈیں ان کے لیے، دیندار گھرانوں میں رشتہ تلاش کرے، دیندار گھرانوں میں رشتے دے.
اللہ اکبر. وقت نہیں ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں آخر میں. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کون واقف نہیں؟ حدیث کے امیر المومنین فی الحدیث، حدیث کے فیلڈ کے امام تھے. ان کے والد، ان کا نام مبارک ہے. یہ مبارک غلام تھا اور اپنے آقا کے باغ میں نوکری کرتا تھا. ایک دن اس نے دیکھا کہ میرا جو مالک ہے یہ بڑا پریشان ہے. دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا. کہا حضرت، وہ بڑا نواب، اس کا مالک اس علاقے کا نواب، یہ اس کا غلام. کہا جی آپ کو پریشان دیکھ رہا ہوں، آپ کے چہرے پہ پریشانی کے اثرات ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ اپنا کام کرو. یہ پھر آئے. کہا حضور ہو سکتا ہے میں آپ کے لیے کام آ جاؤں، مجھے بتائیے اپنی پریشانی شیئر کیجئے میرے ساتھ. فرمایا میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، رشتے آ رہے ہیں، میں یہاں کا بڑا نواب، بڑے بڑے لوگوں کے جاگیرداروں کے رشتے آ رہے ہیں، اور ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا رشتہ کون سے گھر میں ہم اپنی بچی کو دیں، کس کا رشتہ قبول کریں. غلام مبارک غلام تو تھا لیکن تھا بڑا اللہ اکبر اللہ والا، دیندار تھا، دین سے اس کا تعلق تھا. انہوں نے کہا حضور اس میں پریشان ہونے کی کون سی بات ہے؟ یہودی لوگ مال کو دیکھ کر اپنی بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں. نصارہ جو ہے خوبصورت جگہ اپنی بچیوں کو بیاہتے ہیں، اور مسلمان دیندار گھرانے میں اپنی بچیوں کی شادیاں کراتے ہیں. اگر آپ یہودی ہیں تو جو سب سے زیادہ مالدار ہو اس کو اپنی بچی دے دیں، اور اگر آپ عیسائی ہیں تو خوبصورت نوجوان کو تلاش کرے اس کو دے دیں. اگر آپ مسلمان ہیں تو دیندار گھرانے میں دے دیں. اس میں پریشان ہونے کی کون سی بات ہے؟ اس کو یہ بات لگ گئی. وہ اپنے گھر گیا، اپنی بیوی سے مشورہ کیا. اس نے کہا یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ کہا ہمارے غلام نے، مبارک نے. بیوی نے کہا جس غلام نے اتنی اچھی بات کی ہے اس سے زیادہ دیندار کون ہوگا؟ اللہ اکبر. کہ ہمارا یہ غلام جس نے ہمارا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا، اس سے بڑا دیندار. اس کو بلایا، کہا بیٹا تو ہے تو ہمارا غلام لیکن تو ہے بڑا دیندار، ہم چاہتے ہیں اپنی بچی کی تجھ سے شادی کر دے. اس غلام سے شادی کی، ان کا بچہ پیدا ہوا، انہیں نام رکھا عبداللہ، عبداللہ بن مبارک، مبارک کا بیٹا عبداللہ. اس غلام کا بیٹا اتنا بڑا امام بنا، اتنا بڑا امام بنا. کتنا بڑا بنا؟ صرف اس ایک واقعے سے اندازہ لگائیے. ہارون الرشید بادشاہ وقت ہے، رقہ پہنچا محل میں، اس کی بیوی محل کے اوپر گنبد کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، سارا شہر نظر آ رہا ہے. اچانک اس نے دیکھا بہت بڑا شور ہوا، غبار اٹھنے لگا، اور ہزاروں کے تعداد میں لوگ ایک طرف دوڑ رہے ہیں. وہ پریشان ہو گئی کہ دشمن نے تو حملہ نہیں کر دیا، پورا شہر باہر کی طرف جا رہا ہے، غبار اٹھ رہا ہے. کہا یہ کیا ہوا؟ یہ شور کیسا ہے؟ یہ غبار کیوں اڑ رہا ہے؟ یہ لوگ باہر کیوں جا رہے ہیں؟ تو جواب ملا کہ ایک عالم عبداللہ ابن مبارک آج ہمارے شہر میں داخل ہو رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے پورا شہر باہر جا رہا ہے. اس خاتون نے یہ سنا، اس نے کہا ہائے ہارون، تو بھی کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، تجھے تو تیری فوج اور پولیس والے لوگوں کو جمع کر کے تیرا استقبال ہوتا ہے، بادشاہ عبداللہ ابن مبارک کی طرح ہوتا ہے جس کو دیکھ کر پورا شہر باہر جاتا ہے. ہاں میرے دوستو، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا بناتے ہیں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.